بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں، آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میکش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ میرے واجب الاعزاز صدر محفل، قابل صد احترام اساتذہ کرام، حامل صد تکریم جوانان ملت عظیم، دیگر قائدین و منتسبین مجلس حاضر۔ ایک منٹ رک جاؤ حافظ، لائٹ آنے دو۔ آخری مرتبہ ادارہ حاضہ کی مسند سے گفتگو کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ بیجا طوالت سے اجتناب اختصار و اجمال کے ساتھ روایتی گفتگو روایتی انداز میں پیش کر کے اجازت چاہوں۔ آج دل میں جہاں ماضی کی تلخ یادوں کے کانٹے پنپ رہے ہیں، تو وہیں کچھ حسین یادوں کے پھول بھی کھل رہے ہیں۔ تلخ یادوں کے کانٹے طرز ہمیش دل میں بری طرح چبھتے رہے، مگر میرے وجود کی امنگیں مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ آج دل میں چبھنے کے لیے حسین یادوں کے پھول بھی کافی ہوں گے، اور کیوں نہ ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے دھواں نہ اٹھے دل بھی جلے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ فضاؤں کی افسردگی اور گلشن کی پژمردگی سے معلوم ہوا کہ آج گلشن کے موتی دانہ دار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جھکی نگاہیں جانے کتنی معصوم تمناؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہجر و فراق کے غم میں مغموم لہجے ان جذبات و احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ہونٹوں سے ذوق تبسم چھین لیا۔ موروثان چمن کہ جو انداز پتجھڑ سے ناآشنا تھے، آج ان کے رخسار بے رونقی کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ مگر خیر، اطمینان قلب و نظر کے خاطر دور اندیشی پہالا پہ نظر رہی کہ کبھی خلوت، کبھی جلوت، کبھی قربت، کبھی فرقت، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، یہ سب اور کچھ نہیں مگر گردش لیل النہار کی مجبوری ہے۔ ہاں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور جناب پرنسپل توجہ فرمائیے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کل بنی آدم خطاء، تمام اولاد آدم خطا کار ہیں۔ اس ادارے میں 2 سالہ قیام کے دوران اگر کوئی ہماری حرکت آپ پر گرا گزری ہو، یا کوئی بھی حرکات و سکنات کسی بھی قسم کی آپ کے لیے شکایت و شرمندگی کا باعث بنی ہو، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمارے ہی گروہ میں حضرت شاہین کی وساطت سے کچھ ایسے احباب کا شرف رفاقت بھی میسر رہا کہ جو اوباشی اور بد تہذیبی میں ایک نئے مکتب فکر کے بانی تھے۔ میں ان تمام طلباء کی طرف سے آپ سے شرف معذرت کا طلبگار ہوں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہماری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے اور ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم یادوں کی ایک خوشگوار دنیا یہاں سے لے کر رخصت ہوں، کیونکہ اب نہ صرف اس ادارے بلکہ اس کے اساتذہ اور اس کے در و دیوار کے ساتھ بھی کچھ ایسا روحانی رشتہ قائم ہو چکا ہے کہ جسے قبر کی تنہائیاں اور حشر کی گہرائیاں بھی کم نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تو اپنا یہ حال ہے، اب تو اپنا یہ حال ہے، جیسے بابا بھلے شاہ فرماتے ہیں، عاشق ہویا رب دا، عاشق ہویا رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ، تینوں کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ۔ اور آخر میں ذکر ان ساقیان و پیران میخانہ کا کہ جن کے گرداب میں گزشتہ 2 سال تک ہم میخاروں کے پیمانے رہے،
وہ جو ہم بادخاروں کی تشنہ لبی کو جامع علم سے سیراب فرماتے رہے، اگرچہ ہمارے آنے جانے سے ان کی صحت پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، کیونکہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، میخوار بدلتے رہتے ہیں، ساقی کی نوازش جاری ہے، یہ آنا جانا رہتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کا بار احسان ہم تمام طلباء کے دوش پر ہے۔ میں آپ کی تعریف میں میرے پاس کوئی خاص لفظ نہیں، لیکن آپ نظروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہیں، آپ تو چشم بینا کی دولت سے مالا مال ہیں، آپ بصیرت بھی رکھتے ہیں، آپ بصارت بھی رکھتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ تمام طلباء سے گزارش کروں کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر، بالخصوص سیکنڈ ایئر کے تمام طلباء ایک مرتبہ کھڑے ہو کر خراج عقیدت پیش کریں، تمام حضرات کھڑے ہوں، تمام طلباء کھڑے ہوں، کوئی طالب علم بیٹھا نہ رہے، اس ادارے کے اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کریں، ان اساتذہ کو جو معاشرتی کمزوریوں کے باوجود بڑی ہمت و پامردی کے ساتھ اس درس و تدریس کے سلسلے کو بڑھائے رکھے ہوئے ہیں۔ میں شکر گزار رہوں گا، تعمر میرے خیال میں ان کا شکر گزار رہوں گا، اور میں ان کے صلاحیتوں کے اعتراف میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ گرجیں تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں، اڑ جائیں تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھ دیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے طلباء کو، اس کے اساتذہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، ہم سب کو رہے اصول پر چلنا نصیب ہو، کب سے بھٹک رہے ہیں سنبھلنا نصیب ہو۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنا موضوع سمیٹتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ جدا ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے، جدا ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے، یہی تو دستور زندگی ہے، کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو، زوال ہوگا یہ طے ہوا تھا، آؤ کہ فیضان کشتیوں کو جلا دیں گمنام ساحلوں پر، کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا یہ طے ہوا تھا۔ انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی، والسلام علیکم۔